اپوزیشن لیڈر اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مجھے بہت برا بلا کہا گیا، مجھ پہ تانے بھی کسے گئے، اپوزیشن کو فرینڈلی کا تانا بھی ملا، مگر ہم نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ ذاتی طور پہ مجھے اٹیک کیے گئے، میرے ذات پہ، میرے کردار پہ مجھ پہ حملے ہوئے، مگر میں نے اس کے باوجود بھی بڑے صبر سے کام لیتے ہوئے، شاید ہمارے خون میں یہ چیز ہے جو ہمیں صبر سکھاتی ہے اور جھوٹ سے پرہیز بتاتی ہے۔ یہ ہمارے صبر کا پھل تھا کہ ہم نے اوور ایکٹ نہیں کیا، اسی جگہ پہ، اسی جگہ سے کھڑے ہو کے جی نو کراس ٹاک پلیز۔ ہم نے اس ایوان کو الحمدللہ بچایا۔ اور آج جب اس ایوان کے اندر ملک کے سربراہ، وزیر اعظم جب ایوان میں آتے ہیں اور لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس یقیناً کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، وہ کاغذات دیے جاتے ہیں، اسپیچ دی جاتی ہے جس میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے ٹریل آف دا منی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بتایا جاتا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی کیونکہ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اس کے بعد اسی اسٹیٹمنٹ کو جس وجہ سے میں نے اور ہماری پارٹی نے یہ پریویلیج موشن موو کیا ہے رول 95 کے تحت۔ جی شاہ صاحب، یہ جو میں سمجھا آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں، جو پریویلیج موشن آپ نے موو کیا ہے یہ سب جوڈس ہے، یہ سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے، تو آپ جنرل بات کیجئے۔ جناب پارلیمنٹ سپریم جی ہے، بٹ آئین سپریم ہے۔ وی شوڈ ناٹ ٹرائی اینڈ انفلوئنس مسٹر دی کورٹس اسپیکر، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کورٹوں میں ہے، چل رہا ہے۔ جی کورٹیں چل رہی ہیں، چلیں گی۔ ہم کورٹ میں نہیں گئے، ہم نے کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکایا۔ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ کوئی انڈیویجول جائے، جی ہاں، اگر کوئی بھی جائے چل رہا ہے، کورٹ میں کیس ہو تو سب جوڈس ابھی وہ پوسٹ پون ہے، چیف جسٹس چلے گئے، مگر کیونکہ میرے ایوان کا مسئلہ ہے، میرا ایوان مقدس ہے، عدلیہ سے زیادہ مقدس ہے، اعلیٰ عدالت سے زیادہ مقدس ہے، کیونکہ اس ایوان کے اندر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی ول ہے۔ یہ ول سارے اداروں سے اوپر ہے، سارے اداروں سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اس ادارے کو جب بچانے کی بات آتی ہے تو میرا فرض بنتا ہے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن کہ یہ پریویلیج موشن موو کروں، کیونکہ کنٹراڈکشن آئی ہے اور میں کنٹراڈکشن آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جبر ہے۔ کورٹ کے معاملات کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے۔ کورٹ کا ایشو ہی نہیں ہے، this is not an issue of the court. جی میں if you're going to decide that's something different, but let me decide what my job is. Yes, neither be taken. Mr. Speaker,
میں وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں پریویلیج موشن آیا ہے. جی سعد رفیق صاحب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر لیں آپ پوائنٹ جی تشریف جی تشریف رکھیں پلیز نو کراس ٹاک دستی صاحب پلیز دستی صاحب جی شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر میری کوشش ہوگی کہ کردار پہ کسی کی شخصیت پہ تانا زنی نہ کروں. یہ ایوان مجھے یہ اجازت نہیں دیتا, میرا اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتی, میری سیاست مجھے اجازت نہیں دیتی کسی کو کم کر کے اپنے آپ کو اوپر کروں. نہیں, حقائق پہ بات کروں گا میں, جو حقائق ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ جو فرمایا, جو وربیٹم ہے میرے پاس, دبئی کے حکمران شیخ راشد المخدوم مرحوم نے کیا تھا فیکٹری کا افتتاح, اس وقت موجودہ رولر کے والد تھے. میں اس افتتاح کی یادگار تصویر آپ کو دیتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ فیکٹری, یہ 4 یا 5 تصویریں ہیں اور یہ اس کے متعلق ہے. یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 30.37 ملین درہم میں جناب اسپیکر یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی, بیچ دی گئی 1980 میں. اس وقت بھی میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. 1999 میں والد محترم نے عدم تحفظ کی کہ جس احساس کے تحت دبئی میں سرمایہ کاری کی تھی 1999 میں درست ثابت ہوا جب ہمارے خاندان کو کاروبار میں ایک بار پھر مفلوج کر دیا گیا. دبئی کی فیکٹری سے حاصل ہونے والی سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری کے وسیع قطع اراضی دیگر اثاثوں سمیت 64 ملین ریال مین $17 ملین میں بیچ دی, جس کے حوالے سے تمام ریکارڈ دستاویز موجود ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی ہاؤس میں جی. اس کے بعد کورٹ میں وزیر اعظم فرماتے ہیں, شاہ صاحب یہ تو سب جوڈس کیس ہے, پھر وہیں ہم آ جائیں گے. نہیں, کورٹ میں فرماتے ہیں جی, خود اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا. وزیر اعظم کی تقاریر سے متعلق تھا, حوالے سے دلائل دیتے ہوئے وزیر اعظم کی 22 اپریل 2016 کی تقریر کے 3 حصے تھے جن میں دبئی, جدہ, برطانیہ کا ذکر تھا. اس کے وکیل کہتا ہے, جو بیاف میاں صاحب, کہا کہ سیاسی لوگ سیاسی تقریر کرتے ہیں. وزیر اعظم کا بیان سیاسی تھا, عدالتی نہیں. اسے عدالتی شہادت کے طور پہ نہ لیا جائے. مسٹر اسپیکر, وزیر اعظم پاکستان میاں شریف کے فرزند ارجمن, یقیناً اس کے فرزند ہیں, جنم لیا, مگر ایز اے وزیر اعظم وہ جنم لیتے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ یہاں کی پیداوار ہیں. پارلیمنٹ ان کو اس جگہ پہ بٹھاتی ہے, پیدا کرتی ہے. پارلیمنٹ نے اس کے وجود کو تسلیم کروایا. وہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہنا کہ یہ بات سیاسی ہے اور سیاسی باتوں کو عدلیہ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیا سیاست جھوٹ ہے؟ کیا سیاست جھوٹ کا نام ہے؟ مسٹر اسپیکر, سیاست خدمت ہے, سیاست عبادت ہے. یقیناً یہ تصور ان لوگوں کی پیداوار ہے جو سیاست کو اس سوچ سے سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک جھوٹ کا نام ہے. وہ لوگ ہیں جو آمریت کی سوچ رکھتے ہیں,
جو آمریت کو اپنا محور سمجھتے ہیں، جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، یہ ان کی سوچ تو ہو سکتی ہے، مگر ایک الیکٹڈ لوگ، الیکٹڈ وزیر اعظم، الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ، جس کی سوچ اور جس کی سوچوں کا مظہر یہ سیاست ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اگر اس کی سوچ میں بھی یہ آئے تو پارلیمنٹ میں کہا گیا لفظ جھوٹ پہ مبنی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور زیادتی نہیں ہو سکتی اس پارلیمنٹ کے ساتھ۔ مسٹر اسپیکر، اس ایوان کو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ اس ایوان کو کس طریقے سے چلایا گیا، اس سسٹم کو، جمہوری سسٹم کو کتنی مرتبہ ڈی ریل کیا گیا۔ اگر کوئی عامر کہہ دے، اگر یہ کوئی حملہ عامر کرے تو ہمیں افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ عامروں کے ساتھ تو ہم ماضی سے لے کے آج تک لڑتے آئے ہیں، ضرورت خون کی پڑی ہے، خون دیا ہے، جیلوں میں جانے کی ضرورت پڑی ہے تو جیلوں میں گئے ہیں، روڈوں پہ نکلنے کی ضرورت پڑی ہے، روڈوں پہ ہیں، گولیاں کھانے کی ضرورت ہوئی تو گولیاں کھائی ہیں ہم نے، مگر اس ایوان کو، اس ایوان کے تقدس کو کبھی پامال ہونے نہیں دیا۔ 100 باتیں ہوتی ہیں، کیبنٹ کا وزیر بول دے تکلیف نہیں ہوگی، ایم این اے بول دے تکلیف نہیں ہوگی، مگر اس ایوان کا لیڈر آف دا ہاؤس جو ساری پاکستان کی قوم کو لیڈ کرتا ہے، اس ایوان کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی طرف سے اگر یہ بات آ جائے کہ ایوان کے اندر بات کرنے کی اہمیت نہیں ہے تو پھر ہم نے اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی؟ پھر یہ ملک کے لوگ، کیونکہ حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے مسٹر اسپیکر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معرفت حاکم بناتا ہے، اور وہ جو حاکم بنتا ہے وہ عوام کا تابع ہوتا ہے، مگر جب وہ حکمران عوام کو دھوکہ دے، عوام سے جھوٹ بولے، وہ کوسچن مارک میں آ جاتا ہے۔ سعد رفیق صاحب پوائنٹ آف آرڈر میں لیتا ہوں، وہ کر لیں، مگر جو وہ بات کر رہے ہیں جہاں وہ سپریم کورٹ کی بات کرے گا، آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا وہاں آپ ذرا پلیز اوائڈ کیجئے گا۔ جی شاہ صاحب۔ مسٹر اسپیکر، میں تاریخی حقائق پہ ضرور جاؤں گا، بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دولت، یہ سلطنتیں ساری ڈسٹرائے ہو جائیں گی، چلی جائیں گی، ایک نام رہتا ہے، جہاں شہنشاہ ہو کوئی پتہ نہیں کہ آج شہنشاہ کدھر ہے۔ شہنشاہ ایران کو دوسری صدیوں میں کیوں جائیں، ماضی میں کیوں جائیں، سکندر کا نام کیوں لوں میں؟ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، کہاں گیا عراق کا، کہاں گیا شہنشاہ ایران، کہاں گیا لیبیا کا، کدھر گئے شہنشاہ؟ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے، سب کو جانا پڑتا ہے۔ یہ دولت، یہ سلطنتیں کام نہیں آتی، محتاج ہوتا ہے انسان چال کندھے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ سب سے بڑا خسارے میں انسان ہے،
کیا خسارہ ہے؟ یہی ہے نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہے، پڑا ہوا ہے. تو یہ دولت کا نام کام آئے گا، جو خدمت کر جائیں گے وہ کام آئے گی، جو ادارے بنا کے جائیں گے وہ کام آئیں گے. آج کیا سوچ ہو رہی ہے، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب تکلیف ہو رہی ہے. یہ چیزیں سن کے پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو کیا ہے، اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے. او توبہ، یہ آپ نہیں کہتے ہوں گے، لوگوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہیں کہ چیف مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں لوگوں کی سوچیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سیاست کو کس ٹرن پہ لے گئے ہیں. شاہ صاحب جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. جوڈیشری اس کو ہم کنفیوز نہ کریں. تشریف رکھیں. میں کسی پہ کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ حکومت یہ کہتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس یہ کہتا ہے، نہیں، کبھی نہیں. مگر لوگوں کی سوچوں میں یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں انفارچونیٹلی. کیوں جناب؟ اب یہ چیف آ گئے. شاہ صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ چیف جسٹس ہمارا آ رہا ہے، مسٹر اسپیکر، چیف جسٹس پاکستان کا ہے، پوری پارلیمنٹ کا ہے، سب کا ہے، پورے ملک کا ہے، نئے آنے پوری والا عدالت کا ہے. مگر ہم ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں پلیز. میری ریکویسٹ ہوگی جو لوگوں کی سوچ ہے اس کو چھوڑیں. آپ نہ یہ بات کیجئے، جو سوچ ہے چھوڑ دیں. میں نے نہ کوئی ایسی بات کی ہے جو اسپنج کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے آنریبل ہیں، احترام کے لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. میں اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مگر میں لوگوں کی اس معاشرے میں جو یہ طریقہ چل پڑا ہے، یہ خطرناک بات ہے. میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں ایک سیاستدان کی حیثیت سے. یہ ملک قوم کے لیے خطرناک ہے. یہ سوچیں نہیں آنی چاہیے. ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگی انشاءاللہ. میں عدلیہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، نہ کسی اور ادارے کے اوپر. میری کہنے کی بات ہے کہ کس کس کے منہ کو لگام دیں گے، کس کس کے منہ کو بند کریں گے آپ. ہمیں اس سوچ کو مذمت کرنی چاہیے. جی تھینک یو. اس سوچ کو مذمت، مگر یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ ہمیں مل کے مذمت کرنی چاہیے. آپ روک نہیں سکتے، میں روک نہیں سکتا. یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ان کو روکنا چاہیے. اور کیسے روکیں گے؟ ہم اپنے ایکٹ سے روکیں گے، اپنے ایکٹ سے روکیں گے، اپنے طریقے سے روکیں گے، اپنے عمل سے روکیں گے، باتوں سے روک سکتے ہیں. اور وہ عمل اور طریقہ اور اپنا سسٹم جو ہمارا ہے اس کے طریقے سے روک سکتے ہیں. مگر جب ہم یہاں ایک بات کریں گے وہاں دوسری بات کریں گے تو یہ لوگوں کی زبانوں پہ چمگویاں ہوتی ہیں. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. جناب اسپیکر، جی نو کراس ٹاک پلیز. کس کس کا نام دلواؤ گے؟ کس کس کا نام دو گے؟ جی شاہ صاحب ایڈریس دی چیئر. اس کا مطلب میری بات میں پھر وزن آ گیا. جو میرے بھائی نے ابھی کہا، خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ، اس کا مطلب یہی ہے. اگر وہ مطلب تو پھر کیوں میرے چیف جسٹس کو کنٹروورشل بناتے ہو؟ آپ نے تو ابھی کہا، آپ نے کہا ظالماز. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسا تھا تو یہ بھی ہے، ہمارا بھی ہوگا؟ یہ کوئی بات ہے؟ آپ کو یہ بات چھیڑنی نہیں چاہیے. یہ سوچ آپ کے ذہن میں بھی آ گئی. خواجہ صاحب تیرے جیسے آدمی کے سوچ میں آ گئی. اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہوگا، ان کے کال میں نہیں ہوگا تو آپ کے ہوگا. کیا کرتے ہو؟ یہی باتیں کل میڈیا لکھ دے گی. جی شاہ صاحب. ایک انڈیپینڈنٹ جج ہے، میں جانتا ہوں اس کو، کافی عرصے سے جانتا ہوں، اور یقیناً وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. اور آپ اس کو کنٹروورشل بنائیں. آپ جیسا زیرک آدمی کبھی کبھی جوش میں یہ نہیں سوچنا چاہیے. جی شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر،
ایک میں بات آپ کو بتا دوں، قومیں توبوں سے تباہ نہیں ہوتی، ایٹم بم بھی لگ جائے نا قومیں زندہ ہو جاتی ہیں. ایٹم بم بھی لگا دینا قومیں، جاپان کا مثال ہے، ایٹم بم لگا پھر بھی وہ ریوائیو کر گئے. لوگ ملک تباہ ہو گئے پھر بھی ریوائیو کر گئے. مگر جس وقت جھوٹ آتا ہے، جھوٹ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہے جھوٹ سے. ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. جی پلیز نو کراس ٹاک. جھوٹ ایک لعنت ہے، چاہے وہ خورشید شاہ بولے کہ چاہے وہ کوئی اور بولے. جھوٹ لعنت ہوتی ہے، جھوٹ قوموں کو تباہ کرتی ہے، اور وہ بھی مقدس ایوان میں. مجھے پتا ہے آپ کے آرگیومنٹ ہوں گے، بہت اچھے آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس پبلک کو کون سے آرگیومنٹ سے تسلا دو گے؟ اپنے آپ کو دے سکتے ہو، اپنے دلوں کو راضی کر سکتے ہو. آرگیومنٹس کا عدالت فیصلہ کرے گی شاہ صاحب، آرگیومنٹس کا عدالت فیصلہ کرے گی. میں وہ تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے آرگیومنٹ، میرے دوستوں کے، میرے بھائیوں کے، میرے ساتھیوں کے، ہم تو ساتھ رہے ہیں، ان کو بھی روکوں گا تحریکوں اس میں پہ بات ساتھ کرنے، رہے ہیں، ان کو بھی روکوں گا بات کرنے. ماشاء اللہ میں ساتھ رہے ہیں. جتنا بھی ان کی اکثریت تھی، جتنی بھی اکثریت تھی، پچھلے دھرنے میں ساتھ رہے ہیں. دیوار کے آگے میں تھا، یہ پیچھے تھے. کل بھی آج بھی جب میری تاریخ دیکھ لیں مسٹر اسپیکر، کہ جب مجھے 2014 میں برا کہا گیا، جب میرے دوست پارلیمنٹ میں واپس آئے تو میں نے اسٹینڈ کیا، آپ کو یاد ہوگا، نوٹس بھی ملے ہیں مجھے، تو نہیں ان کو آنے دیا جائے. وہاں بھی میں تھا، اس وقت بھی میں تھا، آج بھی میں ہوں کہ میری پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے حملہ ہوا ہے. مسٹر اسپیکر، یہ جی شاہ صاحب کتنی دیر ہے؟ اس کے بعد میں نے ان کو بھی مائک دینا ہے. ہاں آئے گا، پہلے میں ان کو بھی دوں گا، صرف آپ کا نہیں ہے. جی ہاں جی شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر، میں معافی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے محترم دوستوں کے سامنے، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پیچھے گلف کے ریاست کے حکمران پیچھے چلتے تھے، پیچھے چھپتے تھے. آج ایک وقت ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم چھوٹی سی ریاست کے ایک شہزادے کے خط کے پیچھے چھپتے ہیں. کیا یہ پاکستان؟ آپ اپنے دل پہ، آپ جب خود بیٹھے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار یہ زیادتی ہوئی ہے. کس نے زیادتی کروائی ہے؟ وہ میرے ایک دوست کے دوست ہے جس نے شاید یہ زیادتی کروائی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان یا سیاسی کارکن. اللہ اکبر. اس وقت اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، آپ کس کس کی زبان کو لگام دیں گے، ایسا کہا خورشید شاہ نے. اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران سعد رفیق نے بار بار بولنے کی کوشش کی، اسپیکر نے انہیں خاموش کرا دیا اور ہدایت کی کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد بولیں گے. ابھی اذان کا وقفہ ہوا ہے، اس سے پہلے بات کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور مغرب کی اذان کا بلکہ عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کارروائی کو روکا گیا ہے. اور پیناما کیس کے حوالے سے جس وقت گفتگو کا آغاز کیا گیا خورشید شاہ کی جانب سے، تو اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پریجوڈس معاملہ ہے اور اس پہ گفتگو نہ کی جائے کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، جس پر خورشید شاہ نے پھر بھی کہا کہ غلط بیانی کی گئی ہے جس طرح سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے دیکھا گیا کہ ملاقات بھی ہوئی شاہ محمود قریشی کی خورشید شاہ سے، اور آج کس طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اس پہ غور و خوض کیا گیا. آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کچھ نہیں کریں گے. الٹیمیٹلی فیصلہ ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ فیصلہ اس ملک کا عوام کرے، کوئی اور نہ کرے. ہماری سیاست یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت قائم رہے،
اس ملک کی پارلیمنٹ قائم رہے. اس پارلیمنٹ کو ہم نے جس سوچوں اور امنگوں کے ساتھ بنایا ہے اس کو ہم قائم رکھیں. اس کو ریت کا ڈھیلا نہ بنائیں, ریت کی طرح کمزور نہ بنائیں کہ جو آئے لات لگا کے گرا کے ہمارے عمل کی وجہ سے, ہماری عقل کی وجہ سے, ہماری فہم کی وجہ سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے, ہماری ضد کی وجہ سے, ہمارے جھوٹ کی وجہ سے ہمیں ایک گروند کی طرح, ریت کے گروندوں کی طرح توڑ کے چلتے جائیں, اور پھر ہم جمع ہوتے ہیں اس کے تنکوں کو بنانے کے لیے. مسٹر اسپیکر, ہم تو وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے لیے دشمنیاں بھلا دیتے ہیں. بالکل آج صحیح کہتے ہیں کہ دبئی دبئی دبئی, بالکل صحیح ہے, صحیح کہتے ہیں, کوئی غلط نہیں آپ. مگر وہ دبئی والا بندہ جب آپ کے جیل میں تھا, زبان کاٹی گئی اور بی بی کی زمین تنگ کی گئی, بی بی ملک سے جانا پڑا, اور عدلیہ سے آپ نے سزا دلوائی, جج صاحبان گھر چلے گئے, آپ کی حکومت چلی گئی, برا وقت آپ پہ آیا, پیپلز پارٹی نے آپ کا ہاتھ تھام لیا, پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ رہی, اے آر ڈی بنی, آوازیں اٹھی میاں نواز شریف کے حق میں, اور ایک ڈکٹیٹر سے جنگ شروع ہوئی. آپ چلے گئے, آصف علی زرداری جیل کاٹتا رہا. ہم نے ماضی کو بھلا دیا. کیوں بھلایا؟ اس کا ریزن کیا تھا بھلانے کا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ہمیں اقتدار میں آنا تھا؟ کیا ہم اقتدار چاہتے تھے؟ پرویز مشرف پہ دباؤ ڈال کے ہم اقتدار لینا چاہتے تھے؟ نہیں, ہم ایک ساتھ اس لیے ہوئے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, چاہے اس نے رانگ اور رائٹ, جمہوریت کی مذاق کی, جمہوریت کی تباش اڑائی, جیلوں میں ڈالا, مگر ہم کہتے تھے کہ اس آمریت سے زیادہ ہم نے اس وقت بھی ساتھ دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ چھوڑو جی میاں صاحب کو بھی سزا بھگتنے دو. نہیں, ہم نے اس لیے کیا, یہ ہم نے اس لیے کیا, پیپلز پارٹی نے اس لیے کیا کہ پیپلز پارٹی عوام سے کیے ہوئے وعدے پہ آج بھی قائم ہے. عوام سے کیا وعدہ ہے؟ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور جب طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو طاقت کا سارے اداروں کی طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ. اپوزیشن لیڈر کا خطاب جاری ہے. اظہار خیال کیا جا رہا ہے, ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو آزاد رہنے دیں, اس معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے. میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتا, آپ کس کس کی زبان کو لگام دیں گے؟ خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے اور حکومتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جن کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ پارلیمنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا, یہ تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا. کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وکیل تھا, اور وکیل کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ سینئر وکیل ہے, کوئی کلائنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ خود نہیں بولتا, وہ کلائنٹ کی زبان بولتا ہے, جو کلائنٹ ان کو جواب دیتا ہے, جو کہتا ہے, جو سمجھاتا ہے. جناب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کو, کرنا کیا ہے ہمیں. ہماری یہ پارلیمنٹ جو بڑی کانٹوں سے گزرتے ہوئے بنی ہے, ہمیں اس کو اس طریقے سے ڈسٹرائے نہیں کرنے دیں گے. اس میں تو فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے کہ آیا جو پارلیمنٹ میں بات کی ہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے تو آ کے بول دو کہ یہ میری بات صحیح ہے, جو سپریم کورٹ میں بات کی ہے وہ غلط ہے, وکیل نے خود کی ہے, میں نے نہیں کی ہے. مگر کیونکہ اتنے دن ہو گئے 10-12 دن ہو گئے, اس کی تردید نہیں آئی ہے, تو سوچ میں یہی آتا ہے کہ یہ بات تو کی گئی ہے, یہ تو سچ ہے جو کورٹ میں بولا گیا, یہ تو حقیقت ہے جو کورٹ میں کہا گیا ہے, یہ تو سچائی ہے جو کورٹ میں بولی گئی ہے.
یہ تو صحیح حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو بولا گیا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ بنی ہوئی سوچوں کی، اس غلیظ سوچ کی سوچ ہے کہ سیاست جھوٹ ہوتا ہے، جو سیاست جھوٹ نہیں ہوتی۔ سیاست میں تو ہم غریبوں کے پاس جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، غریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں، غریبوں کے لیے دل تڑپتا ہے، جوتے ان کے پاؤں میں نہیں ہوتے، کپڑے ان کے سر بدن پہ نہیں ہوتے، ان کے لیے روتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ووٹ لیتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، پارلیمنٹرین بن جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر غریب جانے، غریب کا کام جانے، انشاءاللہ 5 سال آئیں گے، پھر غریب کا دکھ لیتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑے خسارے میں تو پیپلز پارٹی اور میں ہوں، جو دونوں طرف سے گالیاں کھاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے فرینڈلی اپوزیشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ہم پہ حملہ کر رہا ہے، مگر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے اللہ کی ذات کی، جس نے بنایا ہے، جو دلوں کے اندر کے حقیقت کو جانتا ہے، جن کو غیب کا علم ہے، وہی جانتا ہوگا مجھے، میری پارٹی کو، کہ میں کیا سچ ہوں کیا جھوٹ ہوں۔ میں ہاں، حقیقت یہ ہے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اس ملک کا، جس نے کوڑوں کی سزائیں بھی بھگتی، جس نے جیلیں بھی دیکھیں۔ یہ کس لیے کبھی سوچ بھی نہیں تھی کہ اس ایوان میں آ سکتا ہوں۔ جب ہم مسٹر اسپیکر، میں آپ کو، ہم نے کیا کیا جمہوریت کے لیے نہیں کھویا ہے۔ 1978 میں، 1979 میں اکتوبر میں میری ماں کی لاش پڑی ہے، میری بیوی اپنی ہاسپٹل میں ہے، اور پولیس کے ساتھ میں سینٹرل جیل سکھر میں جا رہا ہوں۔ یہ چیزوں سے گزر کر ہم جہاں پہنچے ہیں، ہم اس گراس روٹ کے ہیں، تب ہمارا دل روتا ہے، تب ہمارا دل چیختا ہے، تب ہم چیختے ہیں۔ آپ کو احساس نہ ہو، شاید ایوان کے لوگوں کو احساس نہ ہو، 6 مرتبہ اس ایوان میں آیا ہوں، مجھے احساس ہے کہ یہ ایوان کیسے بنے، کیسے ٹوٹے، کس طریقے سے شب خون مارا گیا، کس طریقے سے ہمیں لڑایا گیا، کس طریقے سے رات کے اندھیروں میں باتیں ہوتی تھی، کس طریقے سے ڈیلز بنتی تھی، کس طریقے سے ملک کا پریزیڈنٹ پارٹیوں سے رابطے کرتا تھا۔ آؤ میرے پاس، کیوں 18ویں ترمیم آئی، کیوں 52 کو ختم کیا، یہی ریزن تھا کہ ہم ان ڈکٹیٹر جو دہشت گرد کے روپ میں پارلیمنٹ پہ شب خون مارتے ہیں، ان کے خلاف ہم نے 18ویں ترمیم بنائی۔ اس لیے نہیں بنائی کہ اس پارلیمنٹ میں آ کے ہم جھوٹ بولیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نہیں جی نہیں، اس لیے نہیں۔ یہ سچائی نہیں ہے، یہ قوم سے سچائی نہیں ہے، یہ عوام سے سچائی نہیں ہے، یہ محسنوں سے عوام ہماری محسن ہے۔ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، بڑی تکلیفوں کے بعد دیا، مجھے یاد ہے وہ آپ کی تکلیفیں، مجھے وہ باتیں یاد ہیں نوید اور مجھے، جب میاں صاحب سے ہماری باتیں ہوتی تھی لندن میں، جب گپیں ہوتی تھی، کچہریاں ہوتی تھی، ڈکٹیٹر کے خلاف باتیں ہوتی تھی، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، یہ غلطی نہیں دہرانی، یہ باتیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے، ڈاٹ صاحب کو اسپیشلی پتا ہے کس طریقے سے سیاستدانوں نے بیٹھ کے باتیں کی۔ اب ہم اسی نہج پہ چل پڑے ہیں۔ پھر جناب آؤ، حقیقت کو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ بولو، غلطی کو غلطی کہو، غلطی ہو گئی ہے، قوم معاف کر دے۔ ہاں، قوم معاف کر دے گی، صرف ایک مرتبہ کہو کہ غلطی ہو گئی ہے، قوم مجھے معاف کرے، آئندہ نہ کروں گا، قوم معاف کر دے گی آپ کو۔ کہیں تو صحیح، کیا بولوں، کیا سر پیٹوں۔ ٹھیک، سچ یہ ہے جو دل سے بولا ہے، اور سچ بولتے رہیں گے، چاہے لیفٹ سے چاہے رائٹ سے گالیاں آتی جائیں، نام لگتے جائیں، کوئی فکر نہیں، فقیر لوگ ہیں، چلتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، آواز کستے رہیں گے۔ جی سعد رفیق صاحب، on a point of order.
تشریف رکھیں. یہ پریولیج موشن نہیں تھا, یہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر لیا تھا. اب میں پوائنٹ آف آرڈر ان کا کروں. نہیں, میں نے تو وہ ریجیکٹ کر دیا پوائنٹ آف آرڈر. جی شاہ صاحب, نہیں ان کو بھی رائٹ ہے بات کرنے کا. یہ صرف گورنمنٹ کا پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوتا, دونوں سائیڈوں کا ہوتا ہے. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. جی سعد رفیق صاحب بات جتنا مرضی شور مچائیں. جی ہم اپنے ایک سیکنڈ. جی لیڈر آف دا سعد صاحب ایک سیکنڈ. جی لیڈر آف دا اپوزیشن شاہ صاحب, نہیں آپ ایک دفعہ اگر ادھر سے کوئی بولے گا پوائنٹ آف آرڈر پہ تو ادھر سے بھی بولے گی. جی ہاں, نہیں میں نہیں مانتا. جی شاہ صاحب, جی شاہ صاحب, شاہ محمود صاحب ایک منٹ. جی مسٹر اسپیکر. جی ٹھیک. جی شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر, کیونکہ جی مسٹر اسپیکر میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں, جی میں نے جی جی شاہ صاحب, جی تشریف رکھیں. جی شاہ صاحب, میں نے مسٹر اسپیکر ایک منٹ. جی شاہ مسٹر صاحب, اسپیکر, جو میں نے بات کی ہے اس کی اینڈ یہ ہے کہ جو ہم نے پریولیج موشن موو کیا ہے, مجھے اجازت دی جائے تو وہ پریولیج موشن موو. شاہ صاحب اس کو میں نے چیمبر میں نے رولنگ دے دی ہے کہ یہ سب جوڈس کیس ہے, اس کو پریولیج موشن ریفر نہیں کیا جائے. اسپیکر, یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. یہ پریجوڈس نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جی میں نے یہ حقیقت پہ مبنی ہے, یہ حقیقت پہ مبنی ہے. نہیں شاہ یہ صاحب, سچائی پہ مبنی ہے. میں نے بھی رولز یہ دیکھے ہیں. پریولیج موشن ہے. میں نے بھی یہ اس لیے ہے کہ نہیں. دو ایک ہی شخص کی جی ایک ہی شخص کے دو باتیں ہیں, ایک ہی شخص ہے. شاہ صاحب, وزیر کیس اعظم سب کی جوڈس ہے. جو اسٹیٹمنٹ جہاں ہے, جوڈیشری میں اسٹیٹمنٹ دوسری ہے. کیس یہ ہے سب جوڈس ہے. غلط بیانی اور جھوٹ جو میں بولا گیا, رولنگ دے اس پہ چکا ہے. ہوں. کیس سب جوڈس ہے. پلیز. جی